نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑھ کر مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی تو یہ تھی کہ قرب و جوار سے یا دور سے جو لوگ آتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام ان کو لوگوں کے گھروں پہ تقسیم کر دیتے کہ انہیں کھانا کھلائیں، کیونکہ لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے۔ تو اب وہاں کوئی ہوٹل والا کا تو سلسلہ تھا نہیں، تو ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ آخر میں جتنے بچ جاتے سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، تو ان کو پھر کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اصحاب صفہ کی مستقل جو مہمان نوازی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر تھی کہ آپ کے پاس کچھ آتا تھا تو آپ سب سے پہلے ان کے بارے میں پوچھتے کہ وہاں پر ہے، ان کو مل گیا تو نبی پاک علیہ السلام ان کو پہنچاتے۔ اسی پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جب غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کے سرکار سے تم بھی کوئی خادم وغیرہ مانگ لو، تو ہمیں بڑی مشقت ہوتی ہے پانی بھرنے میں۔ تو جا کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فرمایا کہ وہ اہل صفہ کی ضروریات مقدم ہیں، تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے، اور تمہیں میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ تو پھر وہ تسبیح فاطمہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ نمازوں کے بعد، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہمان نوازی ہے یہ اس کو بیان کرنے والی۔ پھر وفود کا جو سال تھا، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ وہ تھا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے ملکوں کو خطوط لکھے اور وہاں سے لوگ پھر جگ در جگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ پھر فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھی، اور ان سب کی مہمان نوازی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو یہ ان سب کے لیے اہتمام ہوا کرتے تھے۔ تو یوں مہمان نوازی جو ہے یہ عملی قولی ہر اعتبار سے اس کی تاکید اسلام کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت سے مراد ہے اس کی خاطرداری کرنا، اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا۔ تو یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے۔ اللہ